ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مولانا سید عدنان کاکا خیل صاحب، جامعۃ الرشید میں کلیت الشریعہ میں استاد ہیں، تفسیر، حدیث اور فقہ کے، صحافت سے بھی گہرا تعلق ہے اور گفتگو تو آپ ان کی سن ہی رہے ہیں۔ چلتے ہیں آپ کی کالز کی طرف۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں زبیر بات کر رہا ہوں کراچی منیر سے۔ جی زبیر، میرا آپ سے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے دینی علوم کے مدارس کے جو علم بردار ہیں یہ اپنے طالب علموں کو پرتشدد اور اختیار اندیزی کی تعلیم کیوں دیتے ہیں؟ اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ اسی علوم کے ہی لیے کیوں ان کو کہا جاتا ہے؟ اس کے علاوہ ہمارے دوسرے ممالک میں جو ہے وہاں ہمارے مذہب کے حوالے سے پروپیگنڈا اور دوسری باتیں یہ لوگ کرتے ہیں کہ یہاں پہ صرف اسی اختیار اندیزی اور تشدد کی ہی تعلیم دی جاتی ہے، دوسرے علوم کی تعلیم کیوں نہیں دی جاتی، ادر سبجیکٹ جو ہے؟ نہیں یہ بتائیے، یہ آپ نے خود تعین کیوں کر لیا کہ ایسا ہی ہوتا ہے؟ یہ کہیے کہ یہ خیال ہے، آپ نے تو بالکل رسوخ سے بتا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ تو خود ریلیٹ ہیں میڈیا کے حوالے سے، اور آپ بھی رسائی اخبار وغیرہ پڑھتے ہیں اور آپ خود نوٹ کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ سارے مدارس میں ایسا ہی ہوتا ہے جناب؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں سارے مدارس میں ایسے ہوتا ہے؟ نہیں ایسی آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیے، ایسی دل پہ تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ رکھیں، سارے مدارس میں ایسا ہی ہوتا ہے؟ اگر میں دل کے اپنے اوپر ہاتھ رکھ کے بتاؤں، کیونکہ کہنے کا مقصد یہ کہ اختیار اندیزی کی تعلیم تو زیادہ ہی دی جاتی ہے۔ نہیں میرا سوال آپ نے میرا سوال سماعت نہیں فرمایا، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا سارے مدارس میں ایسا ہی ہوتا ہے؟ میجورٹی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ میجورٹی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تر مدارس میں ایسا ہوتا ہے؟ جی ہاں۔ اچھا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ جی عدنان صاحب۔ جی یہ بھی ان صاحب نے جو کچھ کہا ہے میں ان کو اس میں بالکل قصوروار نہیں سمجھتا۔ یہی کہہ رہا ہے سارا میڈیا، کسی دن کا اخبار اٹھا لیجئے، تجزیے دیکھیے، مراسلے دیکھیں، خبریں دیکھیں، مضامین دیکھیے، کالم دیکھیے، ایک ہی راگ ہے جو لاپا جا رہا ہے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ باہر سے ہے۔ تو یہ الزام اس پر تو ناطقہ سر بگریباں ہے، اسے کیا کہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی محبت، اپنائیت، جتنے تعلق کی تعلیم مدرسوں سے دی جا رہی ہے، اور خود ان کے اپنے ماحول میں، خود اپنے آپس کے اندر ان کے ہاں جو آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کسی مدرسے میں اسٹرائک ہو گئی، اساتذہ کے ساتھ بدتمیزی ہو گئی، کسی نے استادوں کو خدا نخواستہ، میں جب کالج میں پڑھتا تھا اللہ معاف کرے، تو ہم جب اپنے انگریزی کے ایک استاد ہمارے تھے، بہت مشہور ٹی وی آرٹسٹ بھی تھے، ہم ان سے انگریزی پڑھتے تھے، تو ہم ایک دن اسلام آباد میں ہم رہتے تھے اس زمانے میں، تو ہم کمرشل سینٹر گئے تو ہمارے وہ استاد اپنی بائک کے اوپر وہاں پر آئے، تو ہمارے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ استاد کی بائک کو الٹا کر کے موٹر سائیکل کا تیل نکال لیتے ہیں تو واپسی میں بڑی پریشانی ہوگی، بڑا مزہ آئے گا اس کو دیکھ کے۔ تو واقعتاً ہمارے ان ساتھیوں نے ان کی بائک کو الٹا کیا، اس کے اوپر سے وہ کھول دیا ڈھکنا، ان کا سارا تیل نکل گیا، گرا دی، وہ بیچارے اپنی شاپنگ کر کے واپس آئے تو اس حال میں دیکھا، پھر اس کو پیدل لے جا رہے تھے تو یہ سارے قہقہے مار رہے تھے، اور اگلے دن یہ بڑا ایک ہاٹ ایشو تھا پورے کالج کے اندر، اس واقعے کو بڑے فخریہ انداز میں بیان کیا جا رہا تھا کہ آج ہم نے کل اتنا تنگ کیا سر کو، اور اتنا وہ پریشان ہوئے، اور اتنی دیر تک انہوں نے بائک گھسیٹ کر لے کر گئے۔ یہ واقعات دینی مدارس اس چیز سے ناشنا ہے، وہاں اساتذہ کا تقدس، وہاں پر طلبہ کا آپس کا معاملہ۔ پچھلے دنوں ہمارے ہاں ایک طالب علم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں خود جا کر اس کو الحمدللہ سڑک سے میں نے اٹھایا اور اسپتال پہنچایا، اس کے گھر والوں کو آنے میں دیر لگ گئی، 2 دن بعد وہ پہنچے۔ اس کا جس انداز سے طلبہ نے جیسی راتیں آنکھوں میں کاٹیں اس کی تیمارداری میں، اس کے ساتھ تعلق میں، اس کے ساتھ دلبستگی میں، اس کے گھر والے واپس آ کے میرے سامنے، اس کے بھائی کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگے اتنی محبت تو گھر والے بھی ایسی تیمارداری نہیں کر سکتے۔ یہ ان کا معاملہ آپس میں بھی ایسا ہی ہے، قوم کے ساتھ بھی یہ معاملہ ایسا ہی ہے، لیکن بس یوں کہیے ڈاکٹر صاحب کہ ان کا میڈیا ٹرائل ہے، ان کو یہ وہ ملامتی فرقہ ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ چاہے یہ کچھ اچھا بھی کرے تو ملامت ہی اس کے اوپر ہمیشہ ڈالی جائے گی۔ اور اصل جو بات سوچنے کی ڈاکٹر صاحب ان مدارس لیکن آپ کیا یہ سمجھتے کہ کچھ انتہا پسندی ہے؟ ایسے ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہوں گا، اچھا آپ تو ہر پروگرام میں سوال کرتے ہیں، اگر ایک سوال میں آپ سے کروں، شاید آپ کے میزبانوں میں کم سوال، مہمانوں میں کم لوگوں نے سوال کیے ہوں گے، ان مدرسوں کو پاکستان میں اسی شکل میں کم و بیش جس طرح یہ بھی موجود ہیں، مدارس کی نوعیت بدلتی رہی ہے تاریخ اسلام میں، کوئی 100-150 سال ہو گئے ہیں۔ اس دہشت گردی کے الزام کو کتنا عرصہ ہوا؟ یہ مدارس تو 150 سال سے 250 سالوں سے اس خطے میں موجود ہیں، یہی نصاب پڑھا رہے ہیں، یہی طرز ہے، یہی وضاقتہ ہے، یہی تہذیب ہے، یہی تمدن ہے، یہی ذہنیت ہے، یہی سوچ ہے، اور میں نے کہا تھا معاملہ بھی سینہ بسینہ چل رہا ہے۔ لیکن آپ تو صحافت سے بھی وابستہ ہیں اور بڑا خوبصورت لکھتے بھی ہیں، تو آپ نے تو اخبارات کی فائلیں پڑھی ہوں گی،
15-20 سال کے پہلے کے اخبارات میں یہ لفظ کہیں نظر نہیں آتا 8 سال پہلے ہاں کہ جی مدرسوں پر صرف 8 سال کا دائرہ جی کہ یہ مدرسے دہشت گردی سکھا رہے ہیں، مدرسے جو ہیں وہ یہ اس اتنا اچانک بیٹھے بٹھائے مدرسوں کے اوپر یہ چیز افتاد جو آئی، تو یہ ہمارے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے سوچنے کی چیز ہے، یہ ہمارے پرایوں کی جانب سے لگی ہوئی یہ تہمت کیا واقعی ان مقدس درگاہوں کے ماتھے کو کوئی داغ ہے، یا یہ وہ کوشش ہے کہ مسلمانوں کو ان کی تعلیم اور ان کی تہذیب کے جو مراکز ہیں ان سے ایسے دور کر دیا جائے کہ جس کے بعد ان پر اغیار کے لیے اپنی تعلیم مسلط کرنا اور اپنی تہذیب مسلط کرنا آسان ہو جائے گا۔ جب تک مسلمان اپنی اصل سے جڑے رہیں گے، ان اداروں سے جڑے رہیں گے جہاں سے ان پاور ہاؤس سے جہاں سے مسلمانوں کی ایمان اور ان کی تہذیب اور ان کے عمل سب کی بیٹریاں چارج کی جا رہی ہیں، ان سے اگر وہ کٹ جائیں گے تو اگلے مراحل بہت آسان ہوں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس کا حصہ ہے۔ آپ یہ سمجھتے الزام تراشی؟ جی یہ بالکل الزام تراشی ہے، اور یہ اسی جیسا میں نے عرض کیا کہ ایک میڈیا ٹرائل کا حصہ ہے یہ سارا کا سارا۔ اور باقی جہاں تک یہ آپ نے کہا کہ شاید کہیں پر یا کسی جگہ پر، تو میں پھر یہ کہوں گا کہ اس کی تعیین کیسے ہوگی کہ ایک مدرسے کو مدرسہ کہا جائے گا؟ مدرسہ لفظ ہی درس سے بنا ہے۔ آپ دیکھیے مدارس قائم کہاں پر ہیں؟ مساجد کے ساتھ چھوٹے چھوٹے حجروں میں، جی، اور وہاں لوگ 5 وقت نماز پڑھنے آتے ہیں ان مساجد میں، ان طلبہ کے ساتھ انٹریکشن ہے لوگوں کا، دن میں 5 دفعہ آ کر ان کو بھی دیکھتے ہیں، ان کی درسگاہیں بھی دیکھتے ہیں۔ بہت کم مدارس ایسے ہیں جو وسیع جگہوں پر قائم ہو، مدارس تو چھوٹے چھوٹے۔ تو وہ چیزیں آج تک کسی نے اپنی آنکھوں سے کیوں نہیں دیکھی جو الزام لگائے جاتے ہیں؟ لوگ تو جب بھی آتے ہوں گے تو لوگوں کو طلبہ کو یا قرآن پڑھتے دیکھتے ہوں گے یا حدیث پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں یا فقہ پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو یہ دہشت گردی سکھانے کا وقت کون سا ہوتا ہے آخر جو قوم کی نگاہوں سے ایسا اجھل ہے کہ شاید ہی کوئی یہ کہہ سکے کہ میں نے وہ منظر دیکھا تھا جب دہشت گردی سکھائی جا رہی تھی، جب پڑھائی جا رہی تھی۔ تو یہ ایک ایسی بے بنیاد سی بات ہے جس کی حقیقت نہیں ہے۔